نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے پارے کی، اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کی جو ابتدا ہے نا، وہ انبیاء کو بعد انبیاء پر فضیلت اس اعتبار سے اس کی ابتدا کی ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، اور یہ فضیلت ذمہ داری اور منصب کے پیش نظر تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں صدقہ و خیرات کی بات کی ہے، تلقین کی ہے کہ آپ دنیا میں اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، آپ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، ورنہ قیامت کے دن کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے نا وہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی قسم کا کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ خوشحال ہیں، تنگ دست ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، یہ دنیا میں اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی عظمت اور مقام بہت بلند ہے آیت الکرسی کا، جس طرح کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے۔ اور حدیث میں اس طرح ہے کہ جو بندہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے، حائل ہے، تو وہ صرف موت ہے۔ اور بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں موجود ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے نا اپنی توحید کھول کھول کے بیان کی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں ذکر کیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، لہٰذا دین اسلام کو اگر کوئی قبول کرے تو وہ ہدایت کو دیکھ کر اس کو قبول کرے۔ دین اسلام کو جبراً کوئی بندہ اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام جو ہے وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ ہدایت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کی آیات کو اپنے سامنے حق اور سچ پا لے، اور باطل کو اپنے سامنے باطل پا لے تو اسلام کو قبول کر لے۔ جبراً آپ کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، اور نہ ہی اس کا اسلام قبول جو اس نے کیا ہے اس کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا جس نے جبراً اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باطل قوتوں سے مقابلہ کر کے دین پر ڈٹے رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط ایک کڑی جو ہے نا وہ قرار دیا ہے کہ جس نے اسلام کو قبول کر لیا، حق اور باطل کو سمجھ لیا اور حق پر وہ ڈٹ گیا، تو گویا اس نے ایک مضبوط کڑے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو گمراہی سے، اندھیرے سے، ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، جبکہ شیطان اور طاغوت اور اس کے دوست جو ہیں وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، روشنی سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو طاغوت کے دوست ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 تاریخی واقعات کا ذکر فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ، اور حضرت عزیر کا تعجب کرنا ایک بستی پر، جس طرح آپ نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ وہ ایک بستی جو غیر آباد تھی اس کے پاس سے گزرے تو تعجب کیا کہ بھلا اس کو بھی کوئی آباد کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی سواری کو جو ہے نا وہ جس طرح کہ آپ نے پڑھا ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ 100 سال سلا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر کو اٹھایا تو فرمایا کم لبثت، اے عزیر کتنی دیر جو ہے نا آپ ٹھہرے سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، 100 سال آپ سوئے رہے ہیں۔ جس طرح 100 سال کے بعد اللہ نے آپ کو اٹھا لیا ہے، پھر ان کی جو سواری تھی ان کا سارا منظر جو آپ نے پڑھا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میرے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے سے
جینے کا جو مرنے کے بعد جینے کا منظر ہے نا کہ کس طرح دوبارہ انسان اٹھے گا، اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مختلف جو ہے نا وہ پہاڑوں پر پھینک دیا گیا، یہ سارا واقعہ جو آپ نے پڑھا اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا، وہ زندہ ہو جانے کا یہ جو سارا مشاہدہ ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کو کروایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کے حوالے سے اس بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کی مثالیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی دی ہے، اور جو تکبر کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی بیان کی ہیں، اور 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کی بیان کی ہیں اس معاملے میں جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ معقول بات کہہ دیں، یعنی اس صدقے سے یہ بہتر ہے کہ آپ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلائیں، اس کو جتلائیں، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے اور زیادہ گناہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ نہ دیں اور کوئی معقول بات کہہ دیں۔ تو گویا 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں، یا تو آپ کسی کے اوپر احسان کریں، صدقہ خیرات کریں، تو پھر اس کے بعد یہ اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیں، یا اگر آپ نے صدقہ کرنے کے بعد اس کو جتلانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ نہ کریں، اس کے اوپر احسان نہ کریں کسی مسکین یتیم پر، بلکہ معقول بات کہہ کے آپ جو ہے نا وہ گزر جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے نا وہ تمہیں ڈراتا ہے صدقہ خیرات سے کہ اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے تو آپ کے مال میں کمی آ جائے گی، کہیں آپ غریب نہ ہو جائیں، اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ نے صدقہ کیا تو کم پڑ جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو گویا شیطان انسان کے دل میں خوف ڈالتا ہے، شیطان انسان کے دل میں خوف ڈالتا ہے، اور بے حیائی، برائی، فحاشی کا جو ہے نا وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برکت کا وعدہ کرتے ہیں کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اسے اور دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حکمت و دنائی اللہ کی عطا ہے، اور جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات دونوں طریقوں سے کرنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، ظاہری بھی کریں اور باطنی بھی کریں۔ ظاہری کریں تاکہ لوگ دیکھیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ کی طرف دیکھ کے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ باطنی کریں، اس طرح کریں کہ آپ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں اللہ کے راستے میں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ سے کریں تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دونوں طریقے، اور اس کا جو کوئی بھی عمل ہے اس کا اعتبار اس کی نیت پر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سفید پوش جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے مال کے وہ زیادہ حقدار ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ سے مانگتے نہیں، لیکن آپ جو ہے نا وہ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کو قیافے سے پہچانیں، اور آپ زیادہ آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کریں جو آپ سے یا کسی اور سے مانگتے نہیں لیکن ہے وہ مستحق، ہے وہ ضرورت مند۔ تو یہاں پہ جو عموماً لوگ مانگتے ہیں عادتاً، جن کی عادت ہے مانگنے کی جان بوجھ کر، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سودی نظام کی شدید مذمت فرمائی ہے، شدید مذمت کی ہے، اور فرمایا کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے۔ دیکھیں اور بھی جرائم ہیں، لیکن کسی اور جرم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے ساتھ تعبیر نہیں کیا۔ لیکن سودی نظام آج دیکھیں ہمارا مسلمانوں کا کیا حال ہے، پورے کا پورا ملک ہمارا جو ایک قانون ہے اس کے اندر دیکھیں سودی نظام، اور ہم سارے سودی نظام کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں۔ سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا
یاد رکھیے گا کہ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں کہ وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، جب تک وہ پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سود کی شدید جو ہے نا وہ مذمت کی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، وقتی طور پر آپ ظاہری فائدے کو دیکھیں گے، لیکن حقیقت میں جو سودی کاروبار انسان کرتا ہے اس کی معیشت تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑا ایک بہترین اصول بیان فرمایا ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ ایک عظیم کتاب ہے، یہ اس کی انفرادیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کے لیے پوری اس کی زندگی کے جو دن رات اس کے چلنے پھرنے کے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کو گزارنے کے لیے اس کے اندر بہترین اصول جو ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے بعد سود کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین اصول جو ہے وہ متعارف کروایا کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ لین دین کریں تو آپ لکھ لیں، اس کے اوپر گواہ بنا لیں، اور یہاں تک اللہ نے کہا کہ اگر آپ سفر میں ہوں تب بھی آپ کسی کو گواہ بنا لیں۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ لین دین والا معاملہ کریں تو لکھ لیا کریں، گواہ بنا لیں، اگر مرد گواہ نہ ملے تو عورت کو گواہ بنا لیں۔ کتنا بہترین اور حسین ایک اصول اللہ نے دیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر بہتری آ سکے، معاشرے کے اندر کوئی فتنہ فساد نہ ہو سکے۔ کوئی لائیں ایسی کتاب جو قرآن مجید سے بڑھ کر عظیم کتاب ہو، جو انسان کو انسانیت کے اصول بتاتی ہو، زندہ رہنے کے، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اصول بیان کرتی ہو۔ اور یاد رکھنا یہ قرآن مجید کو ہی فوقیت حاصل ہے کہ وہ ایک عظیم کتاب ہے اور انسان کے لیے ایک پورا ضابطہ حیات پیش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی منزل شدہ کتابوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر سورہ بقرہ کے آخر میں جو دو عظیم آیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھ لیتا ہے جس دن، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اور بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، تو اس لیے اس کو ہمیں زبانی یاد کر لینا چاہیے اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر عقائد پر بات کی ہے اور عیسائیوں کو موضع سخن بنایا ہے، اور یہ بھی ایک طویل ترین صورتوں میں سے ہے اور مدنی صورت ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ابتدا میں سورہ آل عمران کی ابتدا میں تیسرے پارے کے اندر اللہ نے اپنی جو ہے نا وہ توحید بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا، تورات کا، انجیل کی حقانیت کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور قرآن مجید اور تورات انجیل کی حقانیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ پھر اس کے بعد محکم اور متشابہات آیات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان، بیوی، بچے، مال و زر، سونا چاندی، یہ ساری خوبصورتی چیزیں ہیں، لیکن یہ دنیا کے اندر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائیں، لیکن اصل میں جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، اصل معاوضہ جو ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والے، آدھی رات کو اٹھ کے استغفار کرنے والے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا کہ حکمرانی صرف اللہ کی ہے اس کی زمین پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے معجزوں کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے اس سورت کے اندر۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ساتھ
جو مبالغہ ہے اس کا ذکر فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مبالغہ کیا تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ، آ جائیں مبالغہ کریں، اور اس سے وہ بھاگ گئے تھے جو عیسائی تھے جو نجران سے آئے تھے۔ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وہ تو دین حنیف پر تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ پھر اس کے بعد کیونکہ یہودی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہ سارے، اور جو مکے والے مشرکین ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ تو مشرک تو نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ تو موحد تھے، توحید پرست تھے، تم تو بت پرست ہو، تمہارے اندر تو شرک کی بدبو جو ہے وہ رسی بچی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ کسی نبی اور رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، بلکہ ہر نبی اور رسول کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیں۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی نبی جو کسی قوم میں مبعوث ہوا، کسی قوم کی طرف وہ ذمہ داری لے کے آیا، کوئی بھی نبی، اس نے یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کریں، توحید کو اپنا لیں۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ بے شک جو دین ہے وہی ہمارا مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے اسلام کے سامنے، اس دین کے سامنے ہمیں کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، اور کوئی اس کا اعمال جو دین اسلام سے باہر ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کے دائرے کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا